الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، کہانی چل رہی تھی بنی اسرائیل کی۔ بنی اسرائیل سے اللہ رب العالمین مخاطب ہے اور فرما رہا ہے یاد کرو وہ وقت، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے۔ کس بات کا؟ 40 لیلۃ، 40 راتوں کا، 40 راتوں کا وعدہ کیا۔ تو یہ کس چیز کا وعدہ تھا؟ کس طرف بلائے گئے تھے؟ یہ جب سمندر، وہ دریائے نیل کراس کر لیا اور فرعونیوں سے نجات پا لی بنی اسرائیل کی قوم نے، تو وہاں سے جب گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا ایک قوم کو، ایسی قوم جو بتوں کی پوجا کرنے والی تھی، جو بتوں کو سجدے کر رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے اللہ کے نبی ہمارے لیے بھی کوئی ایسا خدا بنا دو، کوئی ایسا معبود بنا دو جیسے ان کے خدا ہیں، جیسے یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا خدا بنا دو جس کی ہم بھی پوجا کیا کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم تو جاہل قوم ہو، نیری جاہل قوم ہو، میں تمہیں اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں اور تم جو ہے بتوں کی پوجا کی طرف جاتے ہو۔ تو وہاں سے چلے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹ کر چپ کروا دیا کہ بھائی اللہ کی عبادت کرنی ہے، وحدہ لا شریک، اللہ کو ماننا ہے۔ وہاں سے چلے تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو، موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اپنی قوم میں سے چیدہ چیدہ منتخب افراد کو، 70 افراد کو لے کر کے آؤ طور پہاڑ کے پاس، ہم تمہیں کتاب دیں گے، تورات دیں گے۔ تو دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات ملنی تھی تو ان کو کہاں بلایا گیا؟ طور پہاڑ پر بلایا گیا کہ یہاں آؤ گے تو کتاب ملے گی۔ لیکن شان میرے نبی کی دیکھیے، آمنہ کے لال کی دیکھیے، ہمارے نبی لجپال کی دیکھیے کہ وہ کہیں بھی ہوتے ہیں، اگر مکے میں ہوتے ہیں تو قرآن مکے میں اترنا شروع ہو جاتا ہے، اگر وہ مدینے میں ہوتے ہیں تو مدینے میں قرآن اترنا شروع ہو جاتا ہے، اگر وہ حجرہ عائشہ میں ہوتے ہیں تو قرآن وہاں اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ میرے نبی کی شان ہے، یہ ایسی شان کسی اور نبی کو نہیں ملی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لیلۃ، جب ہم نے 40 راتوں کا وعدہ کیا۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے 40 لیلۃ فرمایا، 40 راتوں کا، 40 دنوں کا کیوں نہیں فرمایا؟ حالانکہ شمار جو ہوتے ہیں کام کے لیے وہ دن ہوتے ہیں، راتیں شمار نہیں ہوتی ہیں، تو 40 راتوں کا کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ جو اسلامی تاریخ ہوتی ہے نا، اس کی ابتدا رات سے ہوتی ہے، اسلامی تاریخ کی ابتدا رات سے ہوتی ہے، اور پہلی چیز جو اسلامی تاریخ میں داخل ہوتی ہے وہ رات ہوتی ہے، اور دن جو ہے اسی کے تابع ہو کر اس میں شامل ہوتے ہیں، اسی میں شمار ہوتے ہیں، اس لیے فرمایا 40 لیلۃ۔ تو یہ حضرات حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے 70 افراد کو چنے ہوئے لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے پہاڑ طور کے پاس چلے گئے اور وہاں جا کر ٹھہر گئے۔ 40 دنوں تک وہاں رہنا تھا۔ ابھی پیچھے یہ جو قوم تھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم، تو انہوں نے کیا کیا؟ یہ دن اور رات کو گننا شروع کر دیا۔ ایک رات کو گنتے اور کہتے ایک دن ہو گیا، اگلا دن گنتے تو کہتے دوسرا دن ہو گیا۔ یہ 20 دن گزرے تھے، انہوں نے کہا 40 دن پورے ہو گئے بھائی، موسیٰ علیہ السلام نہیں آئے، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان کا وعدہ ختم ہو گیا، اب وہ نہیں آنے والے ہیں۔ تو وہاں ایک شخص تھا جس کا نام تھا سامری جادوگر کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ وہ سامری جادوگر جو تھا وہ وہاں پر موجود تھا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اپنے سارے زیورات لے آؤ۔ سارے زیورات سونے کے تھے جو موسیٰ علیہ السلام نے الگ کروا کے پھینکوا دیے تھے، انہوں نے اکٹھے کیے اور ان کو اس سونے کا اس نے کیا کیا؟ ایک بچڑا بنایا، گائے کا بچڑا ہوتا ہے نا، بچڑا، وہ بنایا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے لیے جبریل امین آیا کرتے تھے، تو جبریل امین ایسے گھوڑے پر سوار ہوتے تھے اس گھوڑے کا پاؤں جہاں لگ جاتا تھا زمین پر، اگر خشک زمین بھی ہوتی تو اس پر گھاس اگاتا تھا،
اس کا سبزہ اگاتا تھا، ایسا کراماتی اس کے پاؤں لگتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ہی وہاں گھاس اگاتا تھا، سبزہ اگاتا تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ یہ جو گھوڑے پر سوار ہے نا، یہ حیاتی دینے والا ہے، یہ زندگی دینے والا ہے۔ تو جہاں گھوڑے کے پاؤں لگے وہاں سے اس نے مٹی اٹھا لی تھی۔ اب جب یہ سونے کا اس نے ایک بچڑا بنا لیا تو اس کے اندر وہ مٹی ڈالی تو وہ جو بچڑا تھا وہ چلنے لگا۔ اب اس نے کہا کہ یہ ہے تمہارا رب، یہ ہے تمہارا رب، اس کی عبادت کرو۔ تو وہاں سے لوگ بچڑے کی عبادت کرنے لگے، بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ اور مجھے جہاں تک محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو گائے کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں یہ انہی کے کوئی تابع نہ ہوں۔ یہ جو گائے کو گاؤ ماتا کہنے والے لوگ ہیں ہندو، یہ انہی سے کوئی جو ہے نا متاثر لگتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، تم نے پیچھے سے بچڑا بنا لیا اور بچڑے کی عبادت کرنے لگے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم تو ہو ہی ظالم۔ اور یاد رکھیے ظلم کس چیز کا نام ہے، ظلم کس کو کہتے ہیں؟ وضع الشیء، اہل عرب جو ظلم کی ڈیفینیشن کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے مرتبے سے گھٹا کر رکھنا یہ ظلم ہے۔ جو اس کا رتبہ ہو، جو اس کا مرتبہ ہو، اس سے بڑھا کر دینا وہ بھی ظلم ہے، اور اس سے گھٹا کر دینا وہ بھی ظلم ہے۔ ایک والد کا جو رتبہ ہے، والد کا، باپ کا جو رتبہ ہے وہ اس کو دینا، اگر اس سے گھٹا کر دیا، مثال کے طور پر دوست کی بات تو مان رہا ہے مگر ابا کی بات مانتے ہوئے اسے شرم آتی ہے، کسی پڑوسی کی بات مان لیتا ہے، ابا کو بات منوانی ہوتی ہے تو اس کے دوست کو بلاتا ہے، میرے بیٹے کو یہ کہو کہ یہ کام کر دے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ باپ کو بات منوانے کے لیے کسی دوست کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ تو یہ ظلم ہے اس باپ کے ساتھ، اس کے عزت کے ساتھ، اس کی ناموس کے ساتھ۔ عدل کیا ہے کہ جو رتبہ اللہ نے اس کو دیا ہے وہ اسے تسلیم کرے۔ اگر آپ کا کوئی بڑا بھائی ہے، اسے اللہ نے آپ کا بڑا بھائی بنایا ہے، اس کی رسپیکٹ، وہ عزت جو اس کا حق ہے وہ اس کو دینا، اس پر اس کے ساتھ انصاف ہے۔ اگر نہیں دیں گے تو یہ ظلم ہوگا۔ اسی طرح آپ ہر کیٹیگری کو اٹھا لیں، آپ کا امام ہے، اس کو جو عزت اللہ نے دی ہے وہ دینی پڑے گی۔ آپ کا پیر و مرشد ہے، جو عزت اسے اللہ نے دی ہے وہ دینی پڑے گی۔ اسی طرح اللہ کے اولیاء ہیں، جو رسپیکٹ، جو عزت، جو مرتبہ، جو مقام ان کو اللہ نے دیا ہے وہ ماننا پڑے گا۔ اسی طرح انبیاء کرام ہیں، ان کو جو عزتیں، جو مرتبے، جو مقامات اللہ نے دیے ہیں وہ سارے ایکسیپٹ کرنے پڑیں گے۔ نہیں کریں گے تو ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی، ناانصافی ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم تو تھے ہی ظالم۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم بھی تو اپنی زندگیوں میں، اپنے معاملات میں ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ اس ظلم سے، مثال کے طور پر ہمارے گھر میں بیٹا اور بیٹی ہیں تو دونوں کے ساتھ انصاف کا بھی تو حکم ہے، دونوں کے ساتھ اچھا ہے، حسن سلوک کا بھی تو حکم ہے۔ ہمارے ہاں یہ جو شریعت ہے نا، ہماری شریعت اسلامیہ، اس نے بیٹی کا جو ترکے میں حصہ ہے وہ رکھا ہے۔ ورثہ میں باپ کے فوت ہو جانے کے بعد اس کا جو ورثہ ہوتا ہے، وراثت ہوتی ہے، اس میں بیٹی کا حق ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہوتا ہے، بیٹوں میں وہ وراثت تقسیم ہو رہی ہوتی ہے، بیٹی کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے، وہ بیچاری بیاہ کر چلی گئی ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، کوئی حصہ نکالنے والا بھی نہیں ہے، کوئی دینے والا بھی نہیں ہے۔ یہ ظلم ہے، ناانصافی ہے، شریعت کے خلاف ہے۔